جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس نمازی کو، اس روزے دار کو، اس حاجی کو، اس عمرہ کرنے والے کو جس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی ہوگی میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت عندہ مظلمۃ لاخیہ، اگر اپنے مسلمان بھائی کے اوپر تم نے ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، اتیاچار کیا ہے، انیائے کیا ہے، اس سے دنیا میں تم چھٹکارا پالو، اس کا حق دے دو، اس سے جو بے ایمانی تم نے کی ہے اس کو معاف کرا لو۔ اگر تم نے نہیں معاف کرایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، وہاں تم روپیے کے بدلے روپیہ نہ دے پاؤ گے، زمین کے بدلے زمین نہ دے پاؤ گے، وہاں معاف کرنے سے بھی کام نہ چلے گا، وہاں تمہیں اپنی نیکیاں دینی پڑے گی اور سامنے والے کے گناہ تمہارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ اما عائشہ فرماتی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی میرے بہت سارے غلام ہیں اور وہ میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، بڑی نافرمانی کرتے ہیں، میں جو بات کہتا ہوں وہ نہیں مانتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں ان کو سزائیں دیتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں اپنے غلاموں کو مارتا ہوں، پیٹتا ہوں، سزا دیتا ہوں، اے اللہ کے نبی میں ڈرتا ہوں کہیں میری سزا کے اوپر اللہ تعالیٰ میری پکڑ تو نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی تمہارے غلاموں نے جتنی تمہاری نافرمانی کی ہے اور تم نے جتنی سزا دی ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ کیا ناپا جائے گا، دونوں کو تولا جائے گا۔ اگر ان کی نافرمانی تمہارے گناہ تمہاری سزا سے زیادہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں کچھ نیکیاں دے دے گا، اللہ تعالیٰ کیا تمہارا فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن ان کی نافرمانی کے مقابلے میں اگر تمہاری سزا زیادہ ہو جائے گی، اے میرے صحابی ان کی نیکیاں تمہارے اکاؤنٹ میں تمہاری نیکیاں ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائیں گی، تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اگر تمہاری سزا زیادہ ہو جائے گی تو۔ صحابی اتنا سننے کے بعد ایک کونے میں جا کر کے رونے لگتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں نے تو کبھی یہ سوچ کر کے سزا نہ دی کہ میری سزاؤں کو تولا جائے گا، میری سزاؤں کو ناپا جائے گا، نہ جانے کتنی بار ایسا موقع آیا ہوگا میں نے اپنے غلاموں کو کتنا مارا ہے، کتنی سزائیں دی ہیں، اے اللہ کے نبی یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا میں نے کر دیا، نہ جانے میری کتنی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ صحابی رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابی کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ہے وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھے گا۔ فَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا، تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کی ہوگی، ہمارے ترازو پر وہ سامنے آ جائے گی، حساب ہم لیں گے۔ میرے بندو جب ہم حساب لیں گے تو ایک ایک دانے کا حساب لیں گے، ایک رائی کے دانے کے برابر کا بھی حساب لیں گے۔ صحابی رونے لگے اے اللہ کے نبی جب اللہ کے ترازو پر اتنا خطرناک معاملہ ہوگا، اے اللہ کے نبی یہ تو میری برداشت کے باہر ہے، یہ تو میری کیپیسٹی کے باہر ہے، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ انی اشہدک انہم کلہم احرار، اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنے سارے غلاموں کو آج سے آزاد کر دیا، میں نے ان کو جو بھی سزائیں دی تھی سب معاف کر دیا، جو بھی انہوں نے غلطی کی تھی سب معاف کر دیا، اور میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے سب کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے حقوق العباد کا معاملہ۔ آج افسوس ہوتا ہے، کچہریوں میں چلے جاؤ، عدالتوں میں چلے جاؤ، بھائی بھائی کے خلاف کیس لڑ رہا ہے، باپ بیٹے کے خلاف کیس لڑ رہا ہے، رشتہ دار کے خلاف کیس لڑ رہا ہے۔ سب سے زیادہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہماری مسلمان قوم کے اندر آج ہو رہے ہیں، یہ شرم کی بات ہے۔ ہمیں تو سب سے زیادہ حقوق العباد کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی گارنٹی دیتے ہیں اس انسان کو
آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے بیچ میں، میں جنت کے درمیان میں اس انسان کو مکان کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ لوگوں کٹیہار میں زمین خریدنے والے بڑے خوش نصیب اپنے آپ کو مانتے ہیں، پورنیہ اور ارریا میں زمین خریدنے والے اپنے آپ کو بڑے خوش نصیب مانتے ہیں۔ میرے نبی تم کو جنت میں زمین دلا رہے ہیں، میرے نبی تم کو جنت میں پلاٹ دلا رہے ہیں، بس ایک کام کرنا ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت میں اس کو مکان کی گارنٹی دے رہا ہوں، میں جنت میں اس کو فلیٹ کی گارنٹی دے رہا ہوں، میں جنت میں اس کو بلڈنگ کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر رہنے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، وہ انسان حق پر ہے پھر بھی جھگڑا نہیں کر رہا ہے، لڑائی نہیں کر رہا ہے، وہ لڑائی کرنا چھوڑ دے، جھگڑا کرنا چھوڑ دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آج تو ذرا سی بات ہے، بھائی بھائی سے تعلق توڑ لیتا ہے، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا ہے، بہن بھائی سے بات نہیں کرتی ہے، یہاں تک دشمنیاں ہو جاتی ہیں، انسان مرنے لگتا ہے، اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا، خبردار میرے بھائی سے تم تعلق مت رکھنا، میرے باپ سے تم تعلق مت رکھنا، میری بہن سے تم تعلق مت رکھنا۔ زندگی بھر دشمنی کرنے کے بعد اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ تم اس کے ساتھ تعلق مت رکھنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی؟ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ لے، 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، 3 دن سے زیادہ بول چال بند کر دے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت کہتی ہے جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملا کرو تو سلام کیا کرو۔ میرے بھائیو، یہ سلام کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، دشمن بھی آپ کو ملے گا، آپ کہیں گے السلام علیکم، آپ نے سلامتی کی دعا کر دی۔ اگر آپ نے کہہ دیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے رحمت کی دعائیں کر دی، آپ نے برکت کی دعا کر دی، آپ کا دشمن ہے، آپ سے تعلق نہیں ہے، آپ سے دشمنی ہے، لیکن آپ نے جب سلام کر دیا سارے دل کا غبار نکل گیا، آپ نے سامنے والے کے لیے سلامتی کی دعا کر دی، رحمت کی دعا کر دی، برکت کی دعا کر دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سلام کو بڑھایا کرو، سلام کو پھیلایا کرو۔ جب تم سلام کو پھیلاؤ گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی اور دل سے نفرت مٹ جائے گی، دوری مٹ جائے گی۔ اسی لیے جب کسی سے تعلق توڑتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کلام لوگ بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یار اس سے سلام نہیں کریں گے، مجھ سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ شریعت نے اسی لیے پہلے سلام کرنے کا حکم دیا، جب بھی آپ کا مسلمان بھائی ملے آپ سلام کرو۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لو، سلام کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ میری چھوٹی چھوٹی بچیاں صبح اسکول جاتی ہیں نا، تو کبھی کبھی وہ دیکھا دیکھی کہتی ہے پاپا ٹاٹا بائے بائے، تو میں کہتا ہوں نہیں، اللہ حافظ کو سلام کرو۔ بچوں کو یہ سکھاؤ میرے بھائی، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ کے بجائے بچوں کو سلام سکھاؤ، بچوں کو دعائیں سکھاؤ۔ بچہ باہر جا رہا ہے فی امان اللہ، اس کو یہ سکھاؤ۔ سلام کا اپنا ایک فائدہ ہے میرے بھائیوں، سلام کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات ہوئے، لیکن صحابہ کرام نے دل صاف رکھا، اور جب یہ سمجھ میں آ گیا ہاں میری غلطی تھی، صحابہ نے فوراً اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجے تھے، ان کی بہن کے بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ بن زبیر تھا۔ عبداللہ بن زبیر کی خالہ تھی حضرت عائشہ۔ ایک میٹر پہ خالہ اور بھانجے میں اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں اپنی خالہ کو فلاں کام کرنے سے روکوں گا۔ حضرت عائشہ کے اندر یہ عادت تھی، وہ پیسے کو روکا نہیں کرتی تھی، بہت زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ نے کسی کو کوئی زمین دان کی تھی، کوئی چندہ دیا تھا، کوئی دان کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں ضرور اپنی خالہ کو روکوں گا، میں ان کو یہ دان کرنے نہیں دوں گا، میں ان کو یہ چیز دینے نہیں دوں گا۔ خالہ کو پتہ چلا کہ میرے بھانجے نے میرے بارے میں ایسا بولا ہے کہ اللہ کی قسم میں خالہ کو روکوں گا۔ حضرت عائشہ کو غصہ آیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اما عائشہ نے بڑے غصے میں فرمایا کہ آج کے بعد میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی، اپنے بھانجے سے بات نہیں کروں گی۔
او لوگو، انسان تو دونوں ہیں، اما عائشہ بھی انسان ہے، بھانجا بھی انسان ہے، دونوں صحابی ہیں، اور دونوں کو غصہ آ گیا عبداللہ بن زبیر کی بات سن کر کے۔ اما عائشہ نے کہا میں آج کے بعد کبھی ان سے بات نہیں کروں۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہماری خالہ اگر بول دیں ہم اپنے بھانجے سے بات نہیں کریں گے، ہم کہیں گے ہم آپ سے کم تھوڑی ہیں، آپ ہم سے بات نہ کریں ہمارا آپ کے بغیر کام تھوڑی رکا ہے، ہمارا تو مزاج ایسا ہے میرے بھائی۔ ہم سے کوئی دشمنی کر لے، ہم سے کوئی بات چیت بند کر لے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کہتے تو شیر ہے تم سوا شیر ہیں، ہم تیرے اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے میرے بھائی۔ اما عائشہ ناراض ہو گئیں، خالہ ناراض ہو گئیں، اور آپ جانتے ہیں کہ خالہ کا مقام بڑا اونچا ہے۔ جن کی خالائیں زندہ ہیں، میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے لیکن میری تین خالائیں موجود ہیں۔ آج بھی جب اپنی خالاؤں سے ملتا ہوں اللہ کی قسم مجھ کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، مجھے اپنے نبی کی حدیث یاد آتی ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے برابر ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کی خالہ ہے، اگر آپ کی موسی ہے، اپنی خالہ کی عزت کرو، اس کو ماں کے جیسا سمان دیا کرو۔ خالہ ناراض ہو گئی، عبداللہ بن زبیر پریشان ہے، خالہ کو کیسے مناؤں، خالہ تو بات کرنے کو تیار نہیں۔ عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ حضرت عائشہ اللہ کے پیارے نبی سے بہت محبت کیا کرتی تھیں، اور نبی کے انتقال کے بعد جو نبی کے رشتہ دار تھے، نبی کے چاہنے والے تھے، اما عائشہ ان سے بھی بہت زیادہ محبت کیا کرتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، انہوں نے دو صحابی کو پکڑا۔ یہ کون سے دو صحابی تھے؟ یہ اللہ کے رسول کے نانیحال کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، یہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، یہ اللہ کے نبی کے نانیحال والے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ اما عائشہ اپنے نبی کے نانیحال والوں سے بھی بہت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ دو لوگوں کو پکڑا، کہا کہ بھائیو دیکھو ایسا ایسا میٹر ہے میرے ساتھ، میری خالہ مجھ سے بہت ناراض ہے اور مجھے اپنی خالہ کو منانا ہے، بس آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے، میرے ساتھ چلنا ہے، اور میں جب اپنی خالہ کو منانے لگوں تو آپ کو تھوڑا سا میرا سپورٹ کرنا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لو، جب دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا تو جھگڑے کو سلجھانے کے لیے شریعت نے بہت ابھارا ہے۔ اگر دو لوگوں کے بیچ کا جھگڑا چکانے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، حالانکہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، شریعت کی نظر میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، دو لوگوں کے بیچ میں صلح کرانے والا اگر جھوٹ بھی بول دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اتنا شریعت نے اس پر ابھارا ہے۔ اور اگر دو لوگوں کے بیچ میں جھگڑا پھیلانے کے لیے، دو لوگوں کے بیچ میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے اگر کوئی سچ بھی بولتا ہے تو شریعت کہتی ہے ایسا سچ بولنا بھی حرام ہے، اور شریعت اس کو چغلی کہتی ہے، اور چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے لا يدخل الجنت النمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کبھی اگر آپ کو ایسا موقع ملے کہ آگ لگ گئی ہے اور آگ بجھانے کا آپ کو موقع ملا ہے تو میرے بھائی آگ بجھانے کی کوشش کرو، آگ میں تیل ڈالنے کا اور آگ میں گھی ڈالنے کا کام کبھی مت کرو۔ اب ان دونوں صحابی کو جب یہ آفر ملا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا میری خالہ مجھ سے ناراض ہیں اور میں منانا چاہتا ہوں، یہ دونوں فوراً تیار ہو گئے، چلو کوئی بات نہیں ہم چلیں گے آپ کے ساتھ۔ اب یہ تینوں لوگ اما عائشہ کے دروازے پر پہنچے، اور جو طریقہ اسلام نے سکھایا ہے جب کسی کے دروازے پر جاؤ تو السلام علیکم کہا کرو۔ آج کے زمانے میں موبائل کا دور ہے، آپ کسی کو کال کریں تو ہیلو کہہ کر کے بات نہ شروع کریں، السلام علیکم کہہ کر کے بات شروع کریں، یہی صحیح ہے۔ بھئی ہیلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہیلو کا مطلب سنو، تو سنو کہنے سے بہتر ہم السلام علیکم کہے اس کے بعد بات شروع کریں۔ تو حضرت عائشہ کے گھر پہ یہ تینوں پہنچے، انہوں نے کہا السلام علیکم، اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان تینوں نے کہا کہ اے اما عائشہ کیا ہم اندر آ سکتے؟ اندخل، کیا ہم اندر آ جائیں؟ اما عائشہ نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ۔ تینوں اندر داخل ہوئے۔ اما عائشہ کو پتہ نہیں ہے کہ عبداللہ بن زبیر بھی آیا ہے، میرا بھانجا بھی آیا ہے۔ ان تینوں نے کہا اے اما عائشہ کیا ہم سب آ جائیں؟ کہا کہ ہاں سب آ جاؤ۔
اندر گئے تو پردہ لگا ہوا ہے. حالانکہ اماں عائشہ سارے مسلمانوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں، مگر قرآن نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو بھی صحابہ سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ذرا اپنے گھروں کا جائزہ لے لو. گاؤں کا کوئی نوجوان آتا ہے اور آپ کی بیوی کو بھابھی کہتا ہے، آپ کی بیٹی کو بہن کہتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ تو میرے گاؤں کا رہنے والا ہے، یہ تو میرے گاؤں کا لڑکا ہے، میری بیوی تو اس کی بھابھی لگتی ہے، میری ماں تو اس کی بھابھی لگتی ہے، اور یہ کہہ کر کے اس نوجوان لڑکے کو آپ اپنے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتے ہیں، کوئی اس کو گھر میں آنے جانے کی اجازت دیتے ہیں، اور یہیں سے برائی جنم لیتی ہے. یہیں سے برائی جنم لیتی ہے. وہ رشتہ دار جن رشتہ داروں سے شریعت آپ کی بیٹی کو کہتی ہے پردہ کرنا چاہیے، جب آپ کی بیٹیاں جوان ہو جائیں، جب آپ کی لڑکیاں جوان ہو جائیں، اپنی بیٹیوں کو سکھاؤ، بیٹی جس طریقے سے تجھے گاؤں کے اور لوگوں سے پردہ کرنا ہے، تیری خالہ کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے، تیرے ماموں کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے، تیرے چاچا کے لڑکے سے بھی تجھ کو پردہ کرنا ہے. یہ کزن بردر جن کو کہا جاتا ہے، یہ چاچا کے لڑکے، یہ تایا کے لڑکے، یہ ماما کے لڑکے، یہ سب آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیر محرم ہیں. ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ان سے شادی ہو سکتی ہے، اس لیے ان سے پردہ کرنا چاہیے. اسی کٹیہار میں یا سیمانچل کے کسی جلسے میں نے تقریر کی تھی اور میں نے بول دیا اس کو کہ اسلام میں بہن صرف ایک ہوتی ہے، سگی بہن. بڑا بوال ہوا تھا صاحب. اس ویڈیو کو RSS والوں نے چلا دیا فیس بک کے اوپر. کہا دیکھو یہ ہے اسلام کی حقیقت. اسلام میں یہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں. اسلام کے اندر بہن صرف سگی بہن ہے. بھائی توڑ مروڑ کے بیچ میں سے آپ کوئی بات نکال کے کچھ بھی بیان کر سکتے ہیں. ایک جگہ تقریر میں کر رہا تھا، حرام کمائی کی بات آئی. میں نے کہا کہ آج حرام کمائی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ باہر سے سعودی عرب وغیرہ سے پیسہ لوگ لاتے ہیں اور ایک ٹیوب ویل کو 5 بار اس کا فوٹو کھینچ کر کے اس کو جو ہے بے ایمانی کرتے ہیں، اس کا پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں. اب ہمارے یوٹیوبر لوگ ماشاءاللہ، ان کو تو پیسہ کمانا ہے، ان کو تو ویو چاہیے، ان کو تو بھڑکاؤ ہیڈنگ اور بھڑکاؤ باتیں چاہیے. اتنی کلپ کو نکال کر کے وائرل کر دیا. اب بہت سارے علماء کے ہمارے پاس فون آنے لگے، آپ نے ایسی بات کیوں کی؟ حالانکہ میرے کہنے کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ جتنے لوگ باہر سے پیسہ لا رہے ہیں اور مدرسے بنوا رہے ہیں، مسجدیں بنوا رہے ہیں، سب غلط کام. اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کہا تھا. ایک بڑی تعداد ہمارے علماء کی ہے جو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، مشاری کا کام کر رہے ہیں. مسجدیں آج گاؤں گاؤں ان کے ذریعے بنی ہیں، مدرسے بنے ہیں، ٹیوب ویل بنے ہیں، کتنے کالج اور ادارے بنے ہیں. ان کے کام قابل تعریف ہیں. مگر ہاں، اسی سب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بے ایمانی کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں. ہم نے ان کو کہا تھا، لیکن آج اس طریقے سے بیچ میں سے کلپ کاٹ کر کے، سیاق و سباق سے بات کاٹ کر کے کچھ بھی بنائی جا سکتی ہے. میرے بھائی، ہم نے یہ کہا تھا کہ اسلام میں سگی بہن صرف ایک بہن ہوتی ہے، وہ سگی بہن ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت نہیں سکھاتا ہے. اسلام عورت کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کے اوپر غلط نظر ڈالنے کے پہلے سوچ لو کہ تمہاری بہن اور بیٹی پر بھی کوئی غلط نظر ڈالے گا. اسلام یہ کہتا ہے جب تم یہ چاہتے ہو تمہاری بہن کو کوئی اور نہ دیکھے تو تم بھی کسی اور کی بہن کو مت دیکھو. فیس بک پر لوگ بہن بنا لیتے ہیں. فیس بک پر ہمارے مسلمان لڑکیاں اور لڑکے فیس بک چلاتے ہیں. مسلمان لڑکی فیس بک چلا رہی ہے، میسج آیا، السلام علیکم بہن کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ابھی بہن بھائی سے بات شروع ہوئی، وہ آئی لو یو پر جا کے کب ختم ہوگی نہیں معلوم. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا آج بے حیائی اور زناکاری کا بہت بڑا اڈا بنتا چلا جا رہا ہے. اور میں اکثر حدیثوں میں تقریروں میں وہ حدیث بھی پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایک مرد اور ایک عورت جب اکیلے میں ملتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. اگر فیس بک پر بھی ایک لڑکا لڑکی اکیلے میں بات کر رہے ہیں، واٹس ایپ پر لڑکا لڑکی اکیلے میں بات کر رہے ہیں، تو تیسرا شیطان موجود ہے. چاہے وہ لڑکا بہت متقی اور پرہیزگار ہو، وہ لڑکی بہت بڑی عالمہ ہو، مدرسے میں پڑھنے والی نیک لڑکی ہو، تب بھی اگر ایک لڑکا اور لڑکی فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، ٹیلی گرام پر، کسی بھی پلیٹ فارم پر اگر بات کر رہے ہیں تو تیسرا شیطان وہاں پر بھی موجود ہے میرے. اس لیے پردہ بہت ضروری چیز ہے. بیٹیاں جوان ہو جائے سمجھاؤ کہ سب سے بات نہیں کرنا ہے، سب کے سامنے بے پردہ نہیں آنا ہے. تمہاری خالہ کا لڑکا، تمہارے چاچا کا لڑکا، تمہارے ماموں کا لڑکا، یہ غیر محرم ہے تمہارے لیے. ہمارے لڑکوں کے دوست آتے ہیں گھر میں، ہماری بہن چائے لے کر کے آتی ہے، بھائی کے دوستوں کے سامنے چائے لا کے رکھتی. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں ارے یار میری بہن ہے تو میرے دوستوں کی، تیرے کہنے سے تیرے دوستوں کی بہن ہو جائے گی. آپ کو معلوم نہیں ہے
جن دوستوں کو آپ اپنے گھر میں لاتے ہیں اور آپ کی جوان بہن ان کو چائے پلاتی ہے، وہ دوست آپس میں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار فلانے کی بہن تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، اس پر کمنٹ بازی ہوتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں، آپ کی بہن ہے، دوسروں کی وہ بہن نہیں ہے۔ اس لیے بہن والا معاملہ مت رکھیے۔ آپ کے دوست آئیں تو گھر میں کوئی ایسا کمرہ بنوائیے، گھر میں کوئی ایسی جگہ بنوائیے جہاں عورتوں کی انٹری نہ ہو اور محرم اور غیر محرم کا فرق آپ کے گھر میں ہونا چاہیے۔ یہ تینوں صحابی جب پہنچے، اماں عائشہ نے کمرے میں پردہ لگایا ہوا تھا، کمرے کے اس پار اماں عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، اس پار یہ تینوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے یہ تینوں لوگ پہنچے، عبداللہ بن زبیر پردے کے اس پار جاتے ہیں اور اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں خالہ جان مجھ کو معاف کر دیجئے، مجھے وہ بات نہیں بولنی چاہیے تھی جو میں نے بولی ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، آج کے دور میں کون اپنی غلطی کو مانتا ہے؟ لیکن عبداللہ بن زبیر نے اپنی غلطی کو مانا، کہا خالہ جان مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو معاف کر دیجئے۔ اپنی خالہ کے گلے لگ کر کے رونے لگے۔ خالہ کہتی ہیں نہیں، میں نے بہت بڑی قسم کھائی تھی، میں اپنی قسم کو نہیں توڑوں گی، میں تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ اماں عائشہ جب یہ بولنے لگی، ادھر سے یہ دونوں صحابہ کہنے لگے اے اماں عائشہ آپ تو نبی کی بیوی ہیں، آپ تو نبی کی بڑی چہتی بیوی ہیں، کیا آپ نے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا؟ کیا آپ نے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی؟ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھے۔ اے اماں عائشہ آپ کا بھانجا ہے، آپ کی بہن کا بیٹا ہے، چلو مان لیا اس نے غلطی کر دی، اب معافی مانگ رہا ہے، آپ معاف کر دیجئے، اپنے بھانجے کو معاف کر دیجئے، اس سے بول چال شروع کر دیجئے۔ وہ دونوں ادھر سے ابھار رہے ہیں، ادھر سے عبداللہ بن زبیر گلے لگ کے رو رہے ہیں۔ آخر اماں عائشہ نے معاف کر دیا اور اپنی قسم کو توڑنے کی وجہ سے 40 غلام آزاد کیے انہوں نے کفارے کے طور پہ۔ اور جب بھی اس واقعے کو یاد کرتی تھی اماں عائشہ اتنا روتی تھی ان کا دوپٹہ ان کے آنسوں سے بھیگ جاتا تھا۔ یہ صحابہ تھے میرے بھائی، صحابہ سے سیکھو۔ دل میں بغض مت رکھو میرے بھائی، دل میں بغض رکھ کے جاؤ گے اللہ کے پچھتانا پڑے گا۔ کسی کا حق مارا ہے تو حق دے دو، حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اور جب حقوق العباد کی بات آئی ہے تو یہ بھی کان کھول کر کے سن لو، اپنی زبان کا بھی بڑا نپا تلا استعمال کرو، زبان کا استعمال بھی بڑا نپا تلا کرو۔ کسی کو زبان سے کچھ کہنے کے پہلے سوچ لیا کرو۔ آپ کے سیمانچل کے کئی جلسوں میں تقریروں میں نہیں آ پایا، کچھ مجبوریاں تھی میرے ساتھ، کچھ مسائل تھے میرے ساتھ، ہو سکتے ہیں کسی کے ساتھ۔ یقین کریں میرے بھائیوں، لوگوں نے فون کر کے اتنا برا بلا کا اتنی گالیاں دی کہ آپ نہیں سوچ سکتے۔ کبھی کبھی تو دل اتنا ٹوٹ جاتا ہے، دل چاہتا ہے کبھی اس علاقے میں قدم نہ رکھا جائے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں اگر 10 لوگوں نے برا بلا کہا ہے تو 100 لوگ ایسے بھی جو اپنی آنکھوں پر اپنی پلکوں پر بٹھانے والے اور دعائیں دینے والے اور یاد کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ زبان سے کیا کس کو بول رہے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا اللہ کے ہاں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں کہ اے معاذ ابن جبل املک علیک لسانک، اے معاذ ابن جبل اپنی زبان کو تو کنٹرول کر لے، سارے دین کا خلاصہ، ساری شریعت کا خلاصہ، سارے اسلام کا خلاصہ یہ ہے، تو اپنی زبان کو کنٹرول کر لے۔ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا اے اللہ کے نبی وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی کیا زبان سے ہم جو بولتے ہیں کیا اس کے اوپر بھی اللہ تعالی ہماری پکڑ کرے گا؟ کیا اس پر بھی اللہ تعالی ہم کو سزا دے گا؟ آپ نے فرمایا اے معاذ میں تو تم کو بہت سمجھدار آدمی سمجھا کرتا تھا، تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ، اے معاذ کل قیامت کے دن لوگ ناک کے بل گھسٹ کر کے جہنم میں جائیں گے، ان کو گھسیٹ کر کے ناک کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا، اسی زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اسی زبان سے کیے جانے والے اعمال کی وجہ سے۔ زبان کی حفاظت کرو میرے بھائی، زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، زبان سے کسی کی چغلی مت کرو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے بارے میں کمنٹ مت کرو، اپنی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا تو رشتہ جو ہے یہ اللہ کے پاس آیا اور رشتے نے آ کر کے کہا ھذا مقام العائذ بکا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا ہوں، اب تو بتا دے میرے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے رشتہ جو تجھ کو توڑے گا، جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا، جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ جو رشتہ توڑے گا اللہ اسے توڑے گا، جو رشتہ جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا۔ اس لیے رشتہ دار کا حق ادا کیا کرو گے۔ قیامت کے دن جب لوگ پل صراط پر جائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو چیزیں پل صراط کے دونوں طرف کھڑی ہو جائیں گی، ایک طرف امانت کھڑی ہو جائے گی، ایک طرف رشتہ کھڑا ہو جائے گا، اور جس نے امانت میں خیانت کی ہوگی، جس نے رشتہ داروں کا حق مارا ہوگا، پل صراط پر اس کو یہ دونوں پار کرنے نہیں دیں گے۔ اور پل صراط کیسا ہوگا؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ پل صراط پر گزرنا بڑا مشکل کام ہوگا۔ اور سوچو اگر ہم نے اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ حق تلفی کی ہے اور اگر ہم نے امانت میں خیانت کی ہے تو یہ دونوں اس پل صراط پر ایک بیریئر بن کے کھڑے ہو جائیں گے اور پل صراط پر گزرنے نہیں دیں گے۔ اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ کبھی حق تلفی مت۔ اور ایک بات اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے، آپ کو شادی میں دعوت نہیں دیتا ہے، تو آپ اپنی طرف سے اس کو دعوت دیجیے، آپ اپنے سکھ دکھ میں اسے بلائیے۔ وہ نہیں بلاتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ کے ہاں وہ حساب دے گا۔ آپ اپنے رشتہ دار کا جو حق ادا کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں نرمی کرتا ہوں وہ سختی کرتے ہیں، میں رحم کرتا ہوں وہ سختی کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جیسا تم بتا رہے ہو اگر ویسا ہی تم کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ جب تک تم اس طریقے پر عمل کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ تو حق رشتہ داروں کا حق ادا کیا کرو میرے بھائی۔ زکوٰۃ نکالو، صدقہ خیرات دو، تو پہلے دیکھو ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی غریب تو نہیں ہے۔ رشتہ دار کا حق پہلے ادا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقۃ علی ذی الرحم سنتان، رشتہ دار کو صدقہ دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ صدقۃ وصلۃ، صدقہ خیرات کا بھی ثواب ملتا ہے اور رشتہ داری کو نبھانے کا بھی ثواب ملتا ہے، ڈبل ثواب ملے گا۔ کتنے لوگ ہیں مدرسے میں بڑا چندہ دیتے ہیں، مسجدوں میں بڑا دان کرتے ہیں، سگا بھائی ہے بھوکا سو رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنے خاندان کو کوئی بچہ ہے بیچارہ بے روزگار ہے، پریشان ہے، اس کے بچے کھانے کو ترس رہے ہیں، اس پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کا رشتہ دار اگر ضرورت مند ہے، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ خیرات، آپ اس کی مدد کیجیے۔ اور آگے بڑھیے، والیتاما، اور یتیموں کا حق ادا کیا کرو۔ جو اناتھ ہو گیا، جو یتیم ہو گیا، جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، وہ بیچارہ بے سہارا ہو گیا، اس یتیم کا سہارا تم بن جاؤ، اس یتیم کی مدد کیا کرو۔ ہاں اگر یتیم کا مال کوئی ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے اور یتیموں کے نام پر آنے والا پیسہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، وہ کان کھول کر کے سن لے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یتیم کا سہارا بنو، یتیم کا مال ہڑپنے والے مت بنو میرے بھائی۔ اگر کوئی یتیم کا سہارا بن جائے، یتیم کی کفالت کرنے والا بن جائے، کسی یتیم بچے کی پرورش کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کو پالنے والا جنت میں اپنے نبی کے ساتھ اس طریقے سے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ملی ہوئی ہیں۔ اگر کسی کو اپنے دل میں سختی محسوس ہو رہی ہے، کسی کو ایسا لگ رہا ہے میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا امسح برأس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دو، کسی یتیم کی مدد کر لو، کسی یتیم کا سہارا بن جاؤ، تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی، تم کو اپنا دل نرم محسوس ہونے لگے گا۔ تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک، والمساکین، اور غریبوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔
غریبوں کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھو. آپ کو اللہ نے پیسے والا بنایا ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ محل میں رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. آپ بڑا قیمتی کپڑا پہنتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. مگر کمزوروں کو اور یہ غریبوں کو اور مسکینوں کو کبھی حقیر مت جانو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں هل تنصرون الا بضعفائکم. او لوگو، جب اللہ تمہاری مدد کرتا ہے تو انہی کمزوروں کی دعاؤں کی وجہ سے کرتا ہے، انہی مجبوروں کی دعاؤں کی وجہ سے کرتا ہے. اللہ غریبوں کی اور کمزوروں کی دعاؤں کو پہلے سنتا ہے. غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک. ہمارے نبی غریبوں کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے، دعا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی. اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی مع زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکین بنا کر کے زندہ رکھنا، مسکین بنا کر کے اٹھانا، اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کرنا. پتہ یہ چلا کہ غریبوں اور مسکینوں کو حقیر نہ جانا جائے. اگر ہمیں اللہ نے نوازا ہے، ان غریبوں کی مدد کریں. مدد نہیں کر سکتے محبت سے ٹال دیا کریں، لیکن غریبوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، ان کی تحقیر نہ کریں. اور آگے بڑھیے. والجار ذی القربا، اور اپنے اس رشتہ دار کے اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے. ایک ہوتا ہے پڑوسی، اور اگر پڑوسی رشتہ دار بھی ہے تو اس کا ڈبل حق ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ یہاں والجار ذی القربا سے مراد وہ پڑوسی ہے جو مسلمان ہے. ایک تو پڑوسی ہے اوپر سے مسلمان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت جبریل مجھے اتنی وصیت کرتے تھے پڑوسی کے بارے میں، حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ میں نے سوچا کہ کہیں پڑوسی کو اللہ تعالیٰ وارث نہ بنا دے، کہیں وراثت میں پڑوسی کا حصہ نہ بنا دے. والجار ذی القربى والجار الجنوبی، تمہارا پڑوسی اگر اپنے مذہب کا ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تمہارے مذہب کا نہیں، اجنبی ہے، دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے، تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والصاحب بالجنب، اور اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ، اپنے ہم سفر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. ٹرین میں سفر کر رہے ہو، آپ کے پڑوس میں آپ کے بغل والی سیٹ پر کوئی مسلمان بیٹھا ہے، کوئی غیر مسلم بیٹھا ہے، کوئی مرد بیٹھا ہے، کوئی عورت بیٹھی ہے. اگر اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کر دیا کرو، اپنے ہم سفر کی بھی مدد کرو. اسلام یہ سکھاتا ہے میرے بھائیوں. اس کے بعد فرمایا وابن السبیل، اور مسافروں کی مدد کیا کرو. آپ کے گاؤں میں دوسرے گاؤں کا کوئی انسان آیا، بیچارہ پردیسی ہے، مسافر ہے، بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا دو. پیسے کی ضرورت ہے اس کو پیسہ دے دو. اس کو رات میں ٹھہرنا ہے، ٹھہرنے کا انتظام کر دو. وابن السبیل، مسافروں کی مدد کیا کرو. اور آخری چیز وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. حضرت انس 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کرتے ہیں، اور 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ 10 سال کا عرصہ گزر گیا، نہ تو آج تک کبھی نبی نے مجھ کو مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، اور میں نے نبی کے ذریعے کبھی کوئی سختی نہیں دیکھی. اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے انڈر میں کام کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک. حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. اے اللہ کے نبی، میرا ایک غلام ہے، میرا ایک نوکر ہے، میں نے غصے میں اس کو برا بھلا کہہ دیا، اس کی ماں کا نام لے کر کے اس کو تانا دے دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ذر، یہ تو بہت غلط کام تم نے کر دیا. انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تم نے تو اتنا غلط کام کر دیا، یہ تو دور جاہلیت کا کام ہے، یہ تو اسلام کے پہلے کا کام ہے. اے ابو ذر، تمہارے یہ جو نوکر چاکر ہیں یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، یہ الگ بات ہے. اللہ نے تم کو مالک بنا دیا، اللہ نے ان کو تمہارا نوکر بنا دیا، وہ تمہارے انڈر میں کام کر رہے ہیں. اے ابو ذر، اپنے نوکروں کو بھی وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ. اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھا ان کو پلاؤ، اور اگر کوئی کام ان کے اوپر ڈالتے ہو اس کام میں ان کی مدد کیا کرو. اسلام وہ مذہب ہے میرے بھائی جو غلاموں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اب ظاہر ہے جو مذہب غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے، کیا وہ مذہب اس بات کی اجازت دے گا کہ آپ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھائیں؟ بہت سارے لوگ ہیں اپنی بیویوں کو جانوروں کی طرح مارتے رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم بڑے بہادر ہیں، ہم بڑے ترم خواں ہیں، ہماری بیوی تو ہم سے ڈرتی ہے. معاف کیجئے، بیوی کو ڈرا کر کے رکھنے والا شوہر بہت اچھا شوہر نہیں.
جو لوگ یہ کہتے ہیں نا بڑے فخر سے اپنی مونچھوں پر تاؤ دے کے کہتے ہیں صاحب میری بیوی تو مجھ سے دب کے رہتی ہے. بیوی کو دبا کے رکھنا کون سے کمال کی بات ہے؟ بیوی کو ایسے رکھو کہ بیوی آپ سے محبت کرے, آپ کی چاہت میں پریشان ہو, آپ کے بغیر رہ نہ سکے, جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو رکھا. اور یاد رکھو جب پڑوسی کو تکلیف دینا حرام ہے, جب غلام کو تکلیف دینا حرام ہے, تو بیوی کو تکلیف دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی اپنے آخری خطبے میں, جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے, اس خطبے میں آپ نے فرمایا ایھا الناس استوصوا بالنساء خیرا, اے لوگو اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو, اللہ سے ڈرا کرو, اپنی عورتوں کے سلسلے میں اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو. فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ. جب تم نے اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کیا, جب تم نے شادی کی, مولوی صاحب نے اللہ کا نام لے کر کے بیوی کو تمہارے لیے حلال کر دیا. جب مولوی صاحب نے کہا کہ میں فلانی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں, اور تم نے کہا میں نے قبول کر لیا, وہ بیوی کل سر سے پیر تک تمہارے لیے حرام تھی, آج سر سے پیر تک حلال ہو گئی. او لوگو, تم نے اللہ کا نام لے کر کے اپنی بیوی سے نکاح کیا ہے اور اس کو اپنے لیے حلال کیا ہے, اس لیے بیوی کے اوپر کوئی ظلم نہ کرنا, کوئی اتیاچار نہ کرنا, ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا. ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا, اے اللہ کے نبی, بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ آج کوئی شوہر یہ نہیں پوچھے گا, سارے شوہر یہ کہیں گے مولوی صاحب عورتوں کو سمجھائیے. کوئی شوہر کبھی آ کے مولوی صاحب سے یہ نہیں کہے گا مولوی صاحب مجھ کو میرا حق بتائیے, مجھے کیا کرنا چاہیے بیوی کے ساتھ. صحابی نے آ کے پوچھا, اے اللہ کے نبی, ما حق زوجتی احدنا علی, اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمتا وتلبسها اذا لبستا, جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ, اور جو جس اسٹینڈرڈ کا کپڑا تم پہنتے ہو اپنی بیوی کو پہناؤ. ولا تضرب الوجہ, اور کبھی بیوی کے چہرے پر ہاتھ نہ اٹھاؤ. ولا تقبح, اور کبھی بیوی سے گالی گلوچ نہ کرو. ولا تہجر الا فی البیت, اور بیوی سے جتنا بھی ناراض ہو جاؤ کبھی گھر کے باہر مت نکالو. گھر کا جھگڑا گھر کے باہر نہ جائے, بیوی سے ناراض ہو گھر کے اندر تک بات رکھو, گھر کے باہر بات نہیں جانی چاہیے. بیوی کا حق یہ ہے میرے بھائی. شوہر کا حق کیا ہے؟ میری مائیں بہنیں سن لیں, اللہ کے نبی سے پوچھا گیا بہترین شوہر کیا ہے؟ بہترین عورت کون سی عورت ہے جو اپنے شوہر کے لیے بہترین بیوی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرھا اذا نظر, بہترین عورت کی خوبی ہے جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ, اور جب شوہر کوئی بات کہے تو بیوی مان جائے. وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ, اور اپنی آبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو. اپنے شوہر کے مال کو قیمتی سمجھے, شوہر کے مال کو پانی کی طرح نہ بہائے, اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے, اپنی عزت کی حفاظت کرے. ایسی جگہ نہ جائے جہاں شوہر جانے سے منع کرتا ہے. تو یہ میاں بیوی کے حقوق ہے میرے بھائیوں, ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور آخری بات جو بیان کر کے میں بات ختم کروں گا, کیونکہ ابھی ہمارے مولانا منیر الدین صاحب کی بھی تقریر ہونی ہے, 2:30 بجنے والے ہیں. آپ یہ سوچیں میرے بھائیوں, یہ حقوق میں نے آپ کے سامنے جو بیان کیے, حقوق العباد کا جو میٹر میں نے آپ کے سامنے رکھا, ہمارے نبی کی نظر میں یہ میٹر کتنا بڑا تھا. آپ اللہ کے نبی کا آخری وقت دیکھیے, اللہ کے نبی کا جب آخری وقت ہے اور آپ پریشان ہیں اور زبان سے آپ کے الفاظ صحیح طریقے سے نہیں نکل پا رہے, اتنی کمزوری ہے, اتنی بیماری ہے, اس عالم میں اللہ کے نبی اپنی امت کو کیا وصیت کر کے جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی اس حالت میں اپنی امت کو وصیت کر کے جاتے ہیں, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اللہ کے نبی اپنی بیماری کی ایام میں وصیت کر کے جا رہے ہیں, او لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا, او لوگوں نماز کا خیال کرتے رہنا, وما ملکت ایمانکم, اور اپنے غلاموں کا, اپنے لونڈیوں کا خیال کرتے رہنا. اللہ کے نبی اپنے آخری ٹائم میں نماز کی وصیت کر کے جا رہے ہیں اور حقوق العباد کی وصیت کر کے جا رہے ہیں. اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے, آج انہی دونوں معاملے میں ہم سب سے زیادہ پیچھے ہیں. آج گاؤں گاؤں میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں, مسجدوں کے جلسے آپ کے سیمانچل میں ہر سال ہوتے ہیں. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا.
جلسے میں 1000 لوگ آتے ہیں، جلسے میں 1000 عورتیں آتی ہیں، لیکن جلسے کے بعد جب ہم آتے ہیں پتہ لگتا ہے مسجد میں 10 لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں، مسجد میں 4 لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں۔ فجر کی نماز کا تو یہ حال ہے، کچھ بوڑھے لوگ اگر فجر کی نماز میں آ کر کے تالا نہ کھولے تو کتنی مسجدیں بند ہو جائیں گی، مسجدوں میں تالا لگ جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز آپ کے نبی کی آخری وصیت ہے، اور اللہ کے نبی اپنی امتیوں کو بتا کے جا رہے ہیں الصلاۃ، نماز کو برباد نہ کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ اپنے نبی سے کیسی محبت کرتے ہو، اپنے نبی سے کیسا پیار کرتے ہو؟ اگر واقعی میں نبی سے محبت کرتے ہو تو نماز کے پابند بن جاؤ میرے بھائیو، نماز کی پابندی کو۔ اور جانتے ہو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مرد کس کو کہا ہے؟ ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھے بھائی مرد کون ہے، تو ہماری نظر میں مردانگی کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے، مگر قرآن میں اللہ نے مرد کس کو کہا ہے؟ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ مرد تو وہ ہے، حقیقت میں مرد کہلانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، ان کا بزنس، ان کی تجارت، ان کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا۔ نماز کا ٹائم آتا ہے وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے نماز میں لگ جاتے ہیں۔ مدینہ میں آج بھی مدینہ میں آپ چلے جائیں، اگر عمرہ کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، جا کے دیکھیں آپ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے باہر جو بڑی بڑی دکانیں ہیں، جیسے ہی مؤذن کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، سارے کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی ایک اسلامی سوسائٹی کی پہچان ہے، یہی ایک مسلمان گھر کی پہچان ہے۔ جب نماز کا ٹائم ہو جائے سارے کاموں کو چھوڑ دیا جائے، نماز سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، نماز سے امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری وصیت اللہ کے نبی نے کی حقوق العباد، اور آج حقوق العباد کا معاملہ ہی سب سے خطرناک ہے۔ قیامت کے دن ہمیں حقوق العباد کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، او لوگوں تمہیں قیامت کے لوگوں کا حق دینا پڑے گا، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کے درمیان بھی جو جھگڑے ہوئے ہیں ان جانوروں سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ اگر سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی بکری سے قیامت کے دن سینگ والی بکری سے قصاص لیا جائے گا کہ اس نے بغیر سینگ والی بکری کو کیوں مارا ہے۔ جانوروں میں بھی قصاص ہوگا، اور جانتے ہو جانوروں سے جب اللہ تعالیٰ قصاص لے لے گا تو سارے جانوروں سے جب بدلہ لے لیا جائے گا ان کے آپس کے ظلم و ستم کا، تو اللہ جانوروں سے کہے گا کونو ترابا، اے جانوروں تم مٹی ہو جاؤ، تو سب مٹی ہو جائیں گے۔ سارے جتنے جانور ہیں، بکری بکرا بھیڑی بھیڑا کتا کتیا، سب مٹی بن جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور جب یہ منظر کافر دیکھے گا تو کافر کیا کہے گا؟ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، او لوگو ہم تم کو قیامت کے دن کو اس عذاب سے ڈرا رہے ہیں، یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان یہ دیکھ لے گا کہ میں نے کیا آگے بڑھایا تھا، میں نے کیا کرتوت آگے بڑھایا تھا، میں نے کیا عمل آگے کے لیے بڑھایا تھا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا اے اللہ کاش میں بھی جانور ہوتا تو آج تم مجھ سے کہہ دیتا مٹی ہو جا اور میں مٹی ہو جاتا، اے اللہ کاش کہ میں انسان نہ ہوتا تو آج میرا حساب و کتاب نہ ہوا ہوتا۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن ہمیں احساس ہوگا کہ حقوق العباد کا میٹر کتنا خطرناک ہے۔ دنیا میں سلجھا لو میرے بھائی، دنیا میں حل کر لو۔ کسی کے ساتھ اگر بے ایمانی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں پاور ہمارے پاس، ہو سکتا ہے ہم اچھے وکیل کو خرید کر کے، جج کو پیسہ دے کر کے، پولیس والوں سے بات کر کے اپنی سیٹنگ کر لیں، اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں، مگر کان کھول کر کے سن لو، اگر ہم نے ناجائز طریقے سے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگو جب تم میرے پاس کوئی فیصلہ لے کر کے آتے ہو سکتا ہے میں انسان ہوں، مجھ سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بات چیت کرنے میں بڑی چکنی چپڑی باتیں کرنے والا ہو
اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، اور جو بیچارہ صحیح تھا میں اس کے خلاف فیصلہ دے دوں۔ وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میں نے جس کے حق میں فیصلہ کر دیا اور وہ اس کا حقدار نہیں تھا، آپ نے فرمایا انی قضیت لہ بقطعۃ من النار، جس کو میں غلط طریقے سے اس کا حق نہیں ہے اور وہ زمین کا ٹکڑا لے رہا ہے، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ دے رہا ہوں، وہ جہنم کی آگ لے کے جا رہا ہے۔ ناجائز طریقے سے جو زمین کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، وہ زمین نہیں حاصل کر رہے ہیں، وہ جہنم کا ٹکڑا حاصل کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض، جس نے ایک بالشت، ایک ہمارے ہاتھ کے پنجے کا جو ناپ ہے، ایک بالشت اگر کسی کی زمین آپ نے ہڑپ لی، ایک بتا زمین آپ نے کسی دوسرے کی ہڑپ لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض، ایک بالشت زمین اگر کسی نے ہڑپ لی، طبق من سبع ارضین یوم القیامہ، اس کے گلے میں قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر کے ڈالا جائے گا، 7 زمینوں کا توق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ اتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ کسی کی زمین ہڑپنا، کسی کا مال ہڑپنا، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، یہ سب حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے میرے بھائی، اور اللہ کے نبی کی بڑی سخت وعید ہے اس سلسلے میں۔ آج حقوق اللہ پر تو بہت محنت ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور ہونی بھی چاہیے۔ نماز کی طرف لوگ آ جاتے ہیں، پیسہ ہوتا حج کر لیتے، عمرہ کر لیتے، مگر حقوق العباد کے معاملے میں بڑی لاپرواہی۔ امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے اگر تم اللہ تعالیٰ کے یہاں اس حال میں جاؤ کہ تم نے 70 گناہ ایسے کیے جن کا تعلق تمہارے اور اللہ کے بیچ میں ہے، 70 گناہ ایسے کر کے گئے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اللہ کے حقوق سے ہے، اور 30 گناہ ایسے کر کے گئے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو تم بہت بڑے خطرے میں ہو۔ جو حقوق العباد والے گناہ لے کر کے گئے ہو اس کا خطرہ زیادہ ہے میرے بھائی۔ اس لیے حقوق العباد کے معاملے میں میرے بھائیو، اور جب حقوق العباد کی بات آئی ہے تو ایک بات اور کہنا چاہوں، پیسہ کمانا اسلام کی نظر میں برا نہیں ہے، معاف کیجئے گا، پیسہ کمانا برا نہیں ہے، پیسہ کمانے کے ہزاروں راستے ہیں، حلال راستے ہیں، خوب پیسہ کماؤ، پورے گاؤں میں آپ کا مکان سب سے اچھا بن جائے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، سب سے زیادہ آپ کے پاس دولت آ جائے کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ انسان پیسہ کمانے کے پیچھے اندھا ہو جائے۔ پیسہ تو قارون کے پاس ہی بہت تھا، لیکن قارون کا انجام کیا ہوا؟ اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا، اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ اللہ کے نہ کرسی کام دے گی نہ دولت کام دے گی میرے بھائی، اللہ کے ہمارا اور آپ کا عمل کام دے گا۔ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ دولت کمانے کے حلال راستے اپناؤ میرے، یہ سٹے کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ جوا کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ آن لائن حرام طریقے سے ایپ کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ صحیح نہیں۔ محنت کرو، تجارت کرو، دماغ لگاؤ، تجارت کر کے لوگ کروڑوں اربوں کماتے ہیں، آپ بھی کما سکتے ہیں میرے بھائی، حرام راستہ مت اپناؤ۔ حرام کی کمائی ہمارے گھر میں آئے گی، ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گی، ہمارے بچوں کی رگوں میں حرام کا خون دوڑے گا، ہمارے بچوں کی نیکیاں قبول نہیں ہوگی۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، جس کا کھانا حرام کمائی کا، جس کا پانی حرام کمائی کا، جس کا کپڑا حرام کمائی کا، وہ انسان جتنی بھی لمبی لمبی دعائیں کرے اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیوں، حقوق العباد میں یہ بات بھی شامل ہے، حرام اور ناجائز طریقے سے ہم کسی کا مال نہ کھائیں۔ اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں طاقتور بنو، طاقت کا غلط استعمال مت کرو۔ ابھی ایک مہینہ پہلے آپ کے اسی علاقے میں ایک پروگرام ہوا تھا، ایک بھائی آج بتانے لگے کہ ایک عورت جا رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، کچھ لوگوں نے اس کو راستے میں غلط سمجھ کر کے کہ یہ کوئی ناجائز طریقے سے لڑکا لڑکی جا رہے ہیں، اس آدمی کو اتنا مارا کہ وہ بیچارہ مر گیا، مرڈر کر دیا اس کا، ایک انسان کا خون بہا دیا صرف شک کی بنیاد پر۔ نہیں میرے بھائی، طاقتور بنو مگر طاقت کا غلط استعمال مت کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ۔ کمزور بھی پسند ہے، طاقتور بھی پسند ہے، مگر طاقتور زیادہ پسند ہے۔ اس لیے طاقتور بنو، اپنے جسم کے اعتبار سے بھی، اپنے علم کے اعتبار سے بھی، اپنی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی اور دولت کے اعتبار سے بھی طاقتور بنو۔ آج ہماری قوم کو طاقتور لوگوں کی ضرورت ہے، مگر طاقت کا کوئی مس یوز نہیں ہونا چاہیے، طاقت کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ حقوق العباد کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میرے بھائیوں، اس امید کے ساتھ کہ آج جب ہم یہاں سے اٹھیں گے تو ہم جا کر کے اپنے بستر پر ہم یہ سوچیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری ذات کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی کو اپنی ذات کے ذریعے تکلیف پہنچا رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اپنی مرنے کے پہلے اپنی زندگی میں ہم اس سے معافی مانگیں، اس سے قصاص لے لیں۔ اللہ کے نبی جنگ کے میدان میں سب کو سیدھا کر رہے ہیں، ایک صحابی جن کا نام سواد ابن غزیہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیزے سے سب کو سیدھا کر رہے ہیں، نیزہ ان کے پیٹ میں لگ گیا، صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اے اللہ کے نبی آپ نے میرے پیٹ میں نیزہ چبویا ہے، مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں بھی آپ کو سے بدلہ لوں گا، آپ کو سے قصاص لوں گا۔ قربان جاؤ اپنے نبی کے اوپر، میرے نبی بھی کیسے نبی تھے اور کیسے انسان تھے۔ آپ نے فوراً اپنا کپڑا اٹھایا، اپنا پیٹ کھولا کہ لے لو بھائی بدلہ لے لو۔ صحابی نے پیٹ کو چوم لیا، صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی میرا مقصد آپ سے بدلہ لینا نہیں تھا، میں تو یہ چاہتا تھا آخری ٹائم ہے، ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے، کیا پتہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اے اللہ کے نبی میں چاہتا تھا مرنے کے پہلے آخری مرتبہ آپ کے جسم کو چوم کر کے جاؤں، آپ کے جسم کو ٹچ کر کے جاؤں، یہ میرا مقصد تھا اللہ کے نبی، اور کوئی مقصد نہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام حقوق العباد کے معاملے میں بہت سخت ہے، اس لیے اگر حقوق العباد میں ہم سے کوئی حق تلفی اور کمی ہوئی ہے اس کو اپنی زندگی میں ہم معاف کرا لیں، اور اللہ سے معافی بھی مانگا کرے کہ اگر ہم سے کسی کے حق میں کوئی کمی اور حق تلفی ہوئی ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ دعا ہے رب العالمین سے، رب العالمین ہم سب کو حقوق العباد کے معاملے میں ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ذات سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے اللہ تعالی ہمیں زندگی میں اس سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں سے اولاد والے ہیں اللہ تعالی ان کو اپنے اولاد کے ساتھ صحیح سلوک کرنے کی توفیق دے، جو اولاد ہیں اللہ ان کو اپنے والدین کے ساتھ صحیح سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2-3 سوالات